کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے عبد الباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ نے پہلگام حملے کے متعلق بڑی تلخ خیز رپورٹ جاری کی ہے۔ آج ہم اسی رپورٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں کچھ ذکر کریں گے۔ اپریل 2025 میں کشمیر کی خوبصورت وادی پہلگام گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونج اٹھی، 26 جانیں گئیں اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے جنوبی ایشیا کے دو ایٹمی ممالک ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر سنگین الزامات لگائے، آپریشن سندور کے ذریعے سرحد پار کارروائی کی اور سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی دی، لیکن کیا ہوا؟ اب اقوام متحدہ وہ رپورٹ سامنے لے آئی ہے جس نے پورے منظر نامے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے اور بھارت کا بیان جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا ہے۔ کیا پاکستان کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں دہلی ناکام رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یو این او کی اس خفیہ رپورٹ کے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جو بین الاقوامی میڈیا سامنے لانے میں ہچکچا رہا ہے۔ 22 اپریل کو ہونے والے اس حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کر دیا تھا۔ بغیر کسی تحقیق کے انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھا دی گئیں۔ مودی سرکار نے اسے ایکٹ آف وار قرار دے دیا اور مقبوضہ کشمیر میں آپریشن سندور کے نام سے ایک ایسی مہم شروع کی جس میں ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور تقریباً 2800 لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارت کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس عہد ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جو اس حملے کا تعلق براہ راست سرحد پار سے جوڑتے ہیں، اور اس نے اس کی ذمہ داری جو ہے ٹی آر ایف اور لشکر طیبہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی حالیہ رپورٹ نے بھارتی دعووں کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ اس رپورٹ کے 3 سب سے اہم نکات ہیں جو ضرور رکھے جانے چاہیے۔ پہلا بڑا انکشاف یو این او کی انویسٹیگیشن ٹیم نے جو کیا اس کے مطابق بھارت ایسا کوئی بھی ٹھوس ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاست یا اس کے ادارے ملوث تھے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ محض الزامات کی بنیاد پر کسی دوسرے ملک پر فوجی حملہ کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے جو کہ بھارت نے کی ہے۔ دوسرا بڑا انکشاف یہ کیا گیا کہ وائلیشن آف ساورنٹی جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ بھارت نے آپریشن سندور کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2(4) کے خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ یو این او کے مطابق بھارت نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کر کے خطے کے امن کو خطرے میں ڈالا۔ اور تیسرا جو انکشاف اس میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو واٹر وار یعنی سب سے خطرناک بات جو تھی، اقوام متحدہ نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے پانی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا انسانیت کے خلاف جرم تصور کیا جائے گا اور یہ صریح طور پر اس زمرے میں آتا ہے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد پاکستان نے سلامتی کونسل میں نہ صرف بھارت کے جارحانہ عزائم کو بے نقاب کیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ پہلگام حملے کو بنیاد بنا کر بھارت دراصل مقبوضہ کشمیر میں جو جاری انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کو دنیا کی گاہوں سے اوجھل رکھنا چاہتا ہے اور ان سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے ناظرین، بلکہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک ثابت ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری اس رپورٹ کے بعد بھارت پر پابندیاں لگائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے گی؟ خاص طور پہ سلامتی کونسل اور اس کے رکن ممالک اور اسی طرح اسلامی ممالک یعنی ان کی تنظیم OIC وہ اس بارے میں کیا رویہ اختیار کرتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رپورٹ خطے میں جنگ کے بادلوں کو چھانٹنے میں مددگار ثابت ہوگی یا ان کو مزید گہرا کر دے گی؟ یو این او رپورٹ نے بھارت کی پاکستان کے خلاف ثبوت کرنے میں ناکامی، آپریشن سندور کو غیر قانونی قرار دینے اور معاہدہ جو ہے سندھ طاس اس کو چھیڑنا خطے کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث قرار دیا ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں، اقوام متحدہ نے بھارت سے اس بارے میں بھی جواب طلب کیا ہے۔
ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹس جو ہیں یا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ دنیا میں اپنا یہ کیس اب مزید ثبوتوں کے ساتھ اور اس رپورٹ کے جو نکات ہیں ان کو اجاگر کرتے ہوئے کس طرح پیش کرتی ہے اور کس طرح بھارت کو مجبور کرتی ہے وہ سفارتی سطح پر ایک دفعہ پھر منہ کی کھائے اور بڑے ممالک جو ہیں یعنی جو اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوئے ہیں مثلا امریکہ، ترکی، ایران اور انڈونیشیا وغیرہ جو ہیں اور سعودی عرب، ان کو چاہیے کہ اب وہ بھارت پر ایسا دباؤ ڈالے وہ مجبور ہو جائے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ ہونے والی زیادتیاں جو ہے ان کو ختم کرے اور ان کو رائے کا حق دے کہ وہ کیا اپنے بارے میں فیصلہ کرنے چاہتے ہیں۔ ناظرین اس رپورٹ سے واضح ہو گیا ہے کہ پہلگام حملہ مودی سرکار کا بچھایا ہوا ایک جال تھا، جو حکومت متحدہ کی حالیہ رپورٹ نے بھارتی پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور ثابت کر دیا کہ آپریشن سندور کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں بلکہ صرف سیاست تھی، اور اس جھوٹ کے پلندے کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے اس رپورٹ نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا حکومت متحدہ کی حالیہ اور سنسنیخیز رپورٹ کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ہم نے کر دیا ہے اور عالمی ادارے نے بھارت کی پاکستانی مداخلت کے دعووں کی مسترد کر دیا ہے اور آپریشن سندور کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کیا بھارت اب عالمی پابندیوں کا سامنا کرے گا؟ اور اس کے اہم نکات پر آپ ضرور روشنی ڈالیں کہ پہلگام حملے پر یو این او کے مشن کے جو انکشافات ہوئے ہیں یعنی بھارت کا ثبوت فراہم کرنے میں ناکامی، سنتاس معاہدے پر منڈلاتے ہوئے خطرات اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور آئندہ وہ کے لیے جو پاکستانی حکومت کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، اس بارے میں ضرور آپ اپنی رائے دیں۔